تو کسی نے پوچھا؟ یہاں ہر زبان بولنے والا بیٹھا ہے. یہ اس گورنر ہاؤس کو یہ اعزاز ملا ہے کہ یہاں انسانیت سے پیار کیا جاتا ہے, لوگوں سے پیار کیا جاتا ہے, ان کی قومیت یا ان کا مذہب نہیں پوچھا جاتا. یہاں ہندو بھی بیٹھا ہے, یہاں عیسائی بھی بیٹھا ہوگا. یہ اسلام کا درس ہے. یہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بصیرت ہے. اور جب میرا یہ ملک پاکستان وجود میں آیا تو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہی فرمان تھا کہ اس ملک میں تمام اقلیتوں کو بھی آزادی سے رہنے کا حق ہوگا, اور یہ مسلمان ان تمام بھائیوں کو اپنے درمیان وہی پیار اور وہی سلوک, وہی حسن سلوک کریں گے جو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو میں کون ہوتا ہوں جب میرا مذہب اجازت نہیں دیتا تو میں یہ تفریق کروں کہ یہ مہاجر ہے اور یہ سندھی ہے اور یہ پٹھان ہے. میں کہتا ہوں کہ سب مسلمان اور پھر سب ہم سچے پاکستانی ہیں. اسی جذبے کے ساتھ یہ سفر جاری و ساری رہے گا. آج گورنر ہاؤس کو پوری چاروں دیواریں جو گیٹ 4 سے گیٹ 2 تک جاتی ہیں اسے روشنیوں سے, کمکموں سے سجایا جا رہا ہے. دروازوں پہ شینگلیئرز لگائے جا رہے ہیں. تو میرے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ یہ اتنی سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے, کسی کی کوئی شادی کا اہتمام بھی ہے رمضان میں؟ میں نے کہا جب دنیا میں غیر مسلمز جب کرسمس کا تہوار آتا ہے تو پورا ملک سجاتے ہیں, اور آج سب سے پیارا مہینہ, 12 مہینوں میں سب سے پیارا مہینہ میرے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس کی آمد, اس کی تیاری اور اس کی خوشی میں پورا گورنر ہاؤس روشنیوں سے چمچمائے گا. تو اس لیے گورنر ہاؤس پورا سجایا جا رہا ہے. 1-2 روز میں پورا مکمل ہو جائے گا. فوارہ چوک بھی ہم نے سجایا ہے, اور بھی جو یہاں ہمارے اس اطراف کے چوک ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی سجائیں گے, ان کو کمکمے لگائیں گے, کیونکہ یہ پیار ہے رمضان سے, یہ محبت ہے اس مہینے سے. اور پھر جس کو اللہ نے 12 ربیع الاول کو بٹھایا ہو وہ پھر نعتوں کی محفل کیوں نہ کرائے. اور آج جتنی پیاری نعتیں میرے بھائی خاور نقشبندی نے ہمیں سنائی ہے, تو میں کہتا ہوں وہ سما بن گیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور ہمارے درمیان میرے بہت ہی ہر دل لذیذ دوست ریحان چاولہ بھائی موجود ہیں. ٹاول کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ہے ان کا, اور آج انہوں نے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس افطار ڈنر کے پروگرام میں. اس میں بھی انہوں نے تعاون کیا ہے, اور انہوں نے عمرے کے ٹکٹ دینے کے لیے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور ان کے جو فادر ان لا ہیں وہ امریکہ جا رہتے وہیں ہیں. تو آج میں نے ان کو کہا کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ جو روزانہ اسمارٹ سٹی کا ہم جو قرآن اندازی میں ایک پلاٹ دیتے ہیں اس کی قرآن اندازی بھی آپ کے فادر ان لا سے ہم کرائیں گے, شیخ صاحب سے. وہ ابھی اس پلاٹ کی قرآن اندازی بھی کریں گے. میں صرف آخری بات یہ کہوں گا کہ حوصلہ نہیں چھوڑنا ہے, ہمت سے کام لینا ہے. نا امیدی آتی ضرور ہے, قوموں میں آتی ہے, لیکن یہ کفر ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے ہار جانا ہے, ہارنا نہیں ہے, ہمت کرنی ہے, ہمت سے مسائل سے لڑنا ہے. اور جب بالکل سمجھیں کہ امید جواب دے رہی ہے, نا امیدی کے بادل آ رہے ہیں, تو میں اس گورنر ہاؤس میں آنے کی آپ کو دعوت دوں گا. آپ اس گورنر ہاؤس میں چلے آئیں. یہاں بیٹھا مکین آپ کے ساتھ کھڑا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس شہر میں, اس صوبے میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دوں گا. میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں, جتنے بھائی بیٹھے ہیں, وہ اپنے آپ کو ٹسوری فیملی سمجھیں. آج سے آپ میری فیملی ہیں, اور آپ لوگوں کو بتائیں
किसी को कोई पुलिस वाला किसी मोटरसाइकिल सवार को कोई पुलिस वाला रोके और आपसे पूछे कौन हो, तो कहो मैं टिसोरी फैमिली का मेंबर हूं, मैं गवर्नर की फैमिली का मेंबर हूं। फिर मैं देखता हूं उसके कैसे हिम्मत होती है। और ज्यादा करे, होते हैं ना सबूत दिखाओ, तो सबूत के लिए उसको पीछे बिठा के गवर्नर हाउस पे ले आओ। यहां वो कहेगा जब तुम्हारी मोटरसाइकिल पर उसको बाहर उतार के तुम्हें अंदर आने दिया जाएगा और उससे सवाल जवाब होगा। यहां पर बैठा हर शख्स खौफ से बाहर आ जाए, क्योंकि ये भी कुफ्र है। अल्लाह ताला के सिवा से किसी से नहीं डरना है, किसी की जात से नहीं डरना। कोई मालिक मकान मेरे किसी किराएदार को तंग करे, तड़ी लगाए, घर खाली करने का कहे, तो भी गवर्नर हाउस चले आना। वैसे तो कानून की पासदारी सबको करनी है, बिजली पानी और गैस के बिल देने हैं, लेकिन नाजायज कोई काटने आए तो उसको भी गवर्नर हाउस ले आना।